بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو اللہ رب العزت نے اس قدر قبول فرمائی کہ حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے آپ سے شکایت کی کہ اس کے آقا حضرت مغیرہ روزانہ اس سے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوہارا اور بڑھائی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ غصے سے تلملاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابو لؤلؤ نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ابو لؤلؤ نے آپ کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا، ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس میں زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تقریب تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ نے آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 بار حملہ کیا، جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد کچھ اور نمازیوں پر حملہ کر کے 18 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جس میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ اس کپڑے میں اجھل گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنے ہی والا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز ادا کرائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں کے راستے سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا سلیقہ بھی نہ ہو۔ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور شہد رضی اللہ تعالی عنہ کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا فرض ہے؟ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 خرچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عادی سے مانگنا، اور اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن عمر خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی
اور لوگوں نے اس کی تعمیر 87 ہجری میں شروع کی تو بنیاد کھودتے وقت ایک قدم گھٹنے تک ظاہر ہوا تو اب لوگ گھبرائے اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ کا قدم مبارک ہے اور وہاں کوئی جاننے والا نہیں ملا تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ خلاصہ یہ کہ تقریباً 64 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بدستور سابق رہا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی جانکاری ضرور ملی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلوم چل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔